الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان کرام معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے میرا اور آپ کا یہاں پر حاضر ہونا بغیر نماز جمعہ دروازہ بغیر نماز جمعہ اور جمعہ کی نماز سے قبل اللہ رب العزت کی توفیق سے دین کی بات کا کہنا اور سننے کا موقع مل جانا یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ دنیاوی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، دنیاوی معاملات تو چلتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اور آپ کے علم سے فیضیاب ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آپس کی گفتگو بھی دین کے حوالے سے ہوتی، گفتگو ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی فکرات بھی کہ جس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو زندہ کرنا مقصود ہوتا تھا۔ اور آج میرے اور آپ کے سامنے نماز باجماعت کا اہتمام ایک دوسرے کو جہاں دیکھ کر ایک دوسرے سے باخبر رہنے کا ذریعہ ہے، وہاں میرا اور آپ کا دینی عمل اور فریضے کو زندہ کرنے کے لیے جب ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو فرمائے یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کا حال احوال لینا اور ایک دوسرے کو دین کی بات کی طرف رغبت دلانا، یہ تمہارا ایمانی تقاضا ہے۔ اور یہ ایمانی تقاضا تم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے باخبر رہے، مسلمان کی مسلمانیت سے باخبر رہے، ایک دوسرے کی اونچ نیچ، ایک دوسرے کے معاملات، ایک دوسرے کے اعمال سے باخبر رہنا۔ ہو سکتا ہے کہ کتنے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والے ہوں، کتنے ایک دوسرے کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہونے والے ہوں، لیکن دینی معاملات اور تقاضوں سے شاید بے خبر ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے باخبر رہنے کے لیے
جمعۃ المبارک نام بھی دیکھیے جمع ہونے کا دن. جمعہ لفظ جو جمعہ آ رہا ہے عربی میں جمعہ کا لفظ اس بات پر اختلاف ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے جمع ہونے کا دن ہے. تمام لوگ اس مبارک دن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے نماز کا اہتمام کرتے ہیں. صرف نماز ہی کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ ان کے سامنے خطبہ بھی دیا جاتا ہے. اور بہت سے بیچارے کم علم ذہن رکھنے والے اور علم والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تو عربی میں خطبہ ہوتا تھا، آپ پتہ نہیں تقریر یا بیان کیوں کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، وہ عربی کا خطبہ عرب والوں کے لیے تھا. آج بھی ہم سعودی جاتے ہیں، حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ پہلی اذان کے بعد دوسری اذان ہو جاتی ہے اور پھر دوسری اذان ہونے کے بعد وہاں پر خطبہ عربی میں ہوتا ہے. پہلا خطبہ بڑی وضاحت کے ساتھ پیش ہوتا ہے، وہ بھی حمد و ثنا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام، پھر خلفاء کی بات، ان ساری چیزوں کو بات کو پیش کرنے کے بعد پھر عالمی سطح پر جو حالات ہوتے ہیں ان حالات سے باخبر کرنے کے لیے وہ عربی میں بات کرتے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ کچھ کیا کہنا چاہیے بڑے بڑے فلاسفر کہتے ہیں کیا حضرت بیان کیا خطبہ تھا ان کا. ہمارے پاکستانی علماء ایسا خطبہ نہیں دے سکتے. اور پاکستانی علماء کی بات کرتے ہو خطبے کی، وہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کے سامنے حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہیں. حالات حاضرہ پر گفتگو کرنا ازحد ضروری ہے. دین کے حالات اور معاملات سے باخبر رہنے کے لیے، حالات حاضرہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کن کن تقاضوں کے تحت میں دین کے معاملات میں کس طرح اپنے اندر عملی کردار کو پیش کر سکتا ہوں، ان تمام چیزوں کے لیے دین اقتداروں کے ساتھ علم والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ازحد ضروری ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب نے میرے کو ایک چیز دکھائی، موبائل میں دکھائی. وہ کوئی شخص بات کر رہا ہے اور وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا ایک فلاں فلاں جاننے والا وہ یو کے میں بہت عرصہ گزارا، اس نے وقت گزارا اور آدھی سے زیادہ زندگی وہاں گزار کر آیا. جب پاکستان میں آیا تو اس نے پاکستان کے اختلافی نظریے کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں اتنا عرصہ وہاں پر رہا، میرے سامنے کوئی عاشق رسول نہیں اٹھا کہ نہ میں دبئی میں رہا، شارجہ میں رہا، دوحہ میں رہا، پتہ نہیں گلف کے علاقوں میں نہ جانے کہاں کہاں میں رہا. میں نے اپنی 30 سالہ زندگی وہاں گزاری، نہ کوئی عاشق رسول وہاں میرے سامنے نکلا، نہ کوئی عاشق صحابہ نکلا، نہ کوئی ختم نبوت کا وہاں داعی نکلا. وہاں پہ ایک کونے میں کیسینو بنا ہوا ہے، ایک کونے میں مسجد بنی ہوئی ہے، ایک دوسرے کونے میں وہاں پہ کلیسا بنا ہوا ہے، تیسرے کونے میں گرجا بنا ہوا ہے، تیسرے چوتھے کونے میں فلاں اور فلاں عبادت خانہ بت خانہ بنا ہوا ہے. جس کا جی چاہے فلاں میں چلا جائے، جس کا جی چاہے فلاں میں چلا جائے، جس کا جی چاہے فلاں میں چلا جائے. اور سامنے ہی شراب خانہ بھی بنا ہوا ہے، جس کا جی چاہے شراب خانہ بھی چلے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جب سے میں پاکستان میں آیا ہوں دماغ خراب ہو گیا میرا. پاکستان میں تو ہر کونے میں جہاں سے کیا نام ہے پتھر ہٹا عاشق رسول کھڑا ہو گیا، گلا جہاں سے ادھر ادھر منہ موڑا کوئی عاشق صحابہ کھڑا ہو گیا. اچانک پتہ چلا محرم آیا تو عاشق حسین اور علی جو پیدا ہو گئے، عاشق بیٹے اطہار پیدا ہو گئے. اختلاف ذرا سا مجھے سکون نہیں مل سکا ہے. 2 سال ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے، آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا دنگل کا سا ماحول بنایا ہوا ہے پاکستان میں. میں سنا دل چاہا کاش کہ میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہوتا یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ اس کا جواب موبائل میں دیتا میں. اب سامنے والا جو تھا اس کو میں نے اکیلے جواب دیا. میں نے اس سے کہا میرے محترم ایسی باتیں سن کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ایسی باتیں سن کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. 57 اسلامی کنٹریز ایک طرف، 98 اسلامی کنٹری، پاکستان ایک طرف. 57 اسلامی کنٹریز کے پاپولیشن کا ایمان ایک طرف، پاکستانیوں کا ایمان ایک طرف. 57 اسلامی ممالک میں علماء، فضلاء، مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے اسکالر سب اپنی جگہ ایک طرف، لیکن الحمدللہ پاکستان کے علماء ایک طرف. تمام اسلامی کنٹریز میں جمعے کا بیان اور خطاب کرنے کے لیے سرکار ان کو لکھ کر دے گی تو وہ بیان کریں گے اپنی طرف سے یا دین کے حوالے سے یا قرآن کے نقطے سے کسی قسم کی کوئی بات پیش نہیں کریں گے. منع
سرکار اس پر باقاعدہ کیبنٹ بٹھائی گئی، کیبنٹ بٹھا کر آپ کو باقاعدہ طور پر ایک موضوع دیا جائے گا اور اس موضوع پر بات کی جائے گی، بس اس سے ہٹ کر بات ہی نہیں، وہی پڑھ کر سنانا ہے۔ حرم کعبہ میں خطبہ پڑھ کر سنا رہے جا رہا ہے۔ کتنے ایسے اسلامی کنٹریز ہیں، وہاں پر ایک نے سعود الشریف نام سنا ہوگا آپ نے، 1993 میں وہاں پر امام آئے ہو اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو متقی پرہیزگار بنایا، دنیا میں کوئی اتنا تقوی دار نہیں ہوگا، ایسا شخص ہے۔ کئی دفعہ ان کے ساتھ الحمدللہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا، صرف ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا، خانہ کعبہ سے نکل کر ان کے دفتر تک، علاقہ الخلیل میں ان کا دفتر بنا ہوا تھا، وہاں ان کے ساتھ جا کے عصر کے بعد چائے پی، کعبہ پیا اور ان کے ساتھ 2 گھنٹے مغرب تک بیٹھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ہے۔ سعود الشریم کے ساتھ، عبد الرحمن السدیس کے ساتھ تو کئی دفعہ ملاقات ہوئی قرآن مجیدات میں۔ بہرحال میرے محترم دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام اسلامی کنٹریز اپنی جگہ اور پاکستان کی پاپولیشن اور علماء اپنی جگہ۔ میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر اس نے اس جگہ پر جا کر جس کو اسلامی کنٹری ہونے کی حیثیت حاصل اور عرب کنٹری میں وہ شمار ہوتا ہے، عرب کنٹری ہونے کے باوجود بھی وہاں پر کوئی شخص ان تمام باتوں میں اپنی ایمان کی سرگرمی کو ظاہر نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ زندہ ضمیری ہے ہی نہیں، وہاں پہ زندہ ضمیری ہے ہی نہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ کو آپ کے سامنے بات کی، تأمرون بالمعروف جب کہہ دیں گے اچھائی کا تو حکم ہے، آگے کوئی پڑھتا نہیں ہے، تنہون عن المنکر بھی ہے، برائی سے روکنے کا بھی حکم ہے۔ اب برائی سے روکنے کے لیے مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھے۔ آج ہم لوگ بدماشیاں تو خود دکھاتے ہیں، بدماش بنے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بدماشیاں دکھا رہے، لیکن حق کے لیے کوئی شخص سینہ سپر نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ آج ان ساری چیزوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا پاتا، ان تمام چیزوں میں آدمی کمزوری دکھاتا ہے اور ویسے سینہ تان کے چل رہا ہے، بدماشیاں دکھا رہا ہے اپنے آپ کو، جناب یہ رکھا ہوا، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، حق یہ ہے کہ تم حق کا حق ادا کر کے دکھاؤ، اور حق یہ ہے کہ باطل کے سامنے سینہ سپر ہو کر دکھاؤ، باطل کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر دکھاؤ، پھر تمہارا حق پر ہونا ثابت بھی ہوگا، تمہارا ایمان بھی ثابت ہوگا اور تمہاری قوت کا بھی مظاہرہ ہوگا۔ یہ ہے ایمان کا حق۔ اور اگر تم بولو اسلامی کنٹریز میں ایک طرف مسجد ہے اور دوسری طرف شراب خانہ ہے، تو بڑی بےغیرتی ہے کہ تمہاری اسلامی کنٹری ہو اور اسلامی کنٹری میں حرام چیزوں کے کیا نام میں بے و شرا کا حکم کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے ایسا۔ میرے محترم دوستو، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، کہیں پر بھی سارے معاملات دیکھ لیجیے اور اسلامی معاملات کو دیکھ لیجیے، آپ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ لیکن جب آپ یہودیت کی طرف جاتے ہیں، یہودی آج بھی وہ لوگ ہیں جو یہودی کبھی شراب نہیں پیے گا، یہودی کبھی زنا نہیں کرے گا، آپ کو پتہ ہی چیزوں کا، اتنے اپنے مذہبی معاملات میں اسٹرانگ مضبوط ہیں وہ جن چیزوں کو اس زمانے میں یہودیوں کے لیے حرام تھا، مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیزیں حرام ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی حرام تھی، لیکن ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہودیت نے اگر بغاوت اختیار کی تو کیوں اختیار کی، آپ کو معلوم ہے؟ یہودیت نے جو بغاوت اختیار کی، وہ بغاوت یوں اختیار کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عطا کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا کر دکھا دی، اور بیٹے نے سر تسلیم خم کر لیا۔ اللہ رب العزت نے باپ کو خلیل بنا ڈالا، اور بیٹا جس کی گردن پر چھری چلی، اس کی چھری چلنے پر اس کی گردن نہیں کٹی، لیکن ذبیح اللہ کا لقب ان کو مل گیا۔ اس لقب کے ملنے پر اللہ رب العزت نے، جس طرح میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ ہر نبی ہر رسول کو اختیار کیا، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری چاہت کے مطابق تمہارے اختیار کو تمہاری چاہت پر پورا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہ وہ آخری نبی جس کا پیغام آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے،
وہ آخری نبی جس کے لیے ہر نبی دعوت دے رہا ہے کہ آئیں گے، اللہ وہ آخری نبی جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہوگا، اللہ وہ آخری نبی جن کو آخری شریعت سے تو سرفراز فرمائے گا۔ میں چاہتا ہوں میری نسل میری اولاد سے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے جو حضرت اسماعیل ہیں، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چل رہی ہے، لیکن آپ کی اس نسل میں کوئی بھی دوسرا نبی نہیں بنا تا وقت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بھی بیٹے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا، حضرت اسحاق کو بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کا نام بنا یعقوب۔ کیا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب کے جب ہم معنی لیتے ہیں تو جس طرح یعقوب بنی اسرائیل کے معنی میں، بنی اسرائیل جس کو کہا جا رہا ہے اس کا معنی یعقوب ہی نکلتا ہے، اور عربی میں جو اس کا معنی دیتے ہیں تو وہ معنی عبداللہ بنتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ نسل چلی ہے، اور انبیاء کا سلسلہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ساری یہودیت بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی، اور یہاں پر یہ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب نبیوں کا سلسلہ چلتے چلتے یہودیت میں اتنے نبی آئے کہ کہتے ہیں روئے زمین پر کہیں اور اتنے ابھی اور ایک ہی گھرانے سے، ایک ہی خاندان سے نہیں آئے، اتنے نبی آئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ سلسلے چلتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے پھر سلسلہ آگے چلتا ہے، پھر مختلف انبیاء علیہ السلام، یہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہوتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے ذہن میں بات کیا تھی؟ بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی جو آئے وہ ہماری نسل سے آئے، آخری نبی آئے ہم میں سے ہو۔ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، ہم جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے کچھ معاملات میں انہوں نے ضد والے معاملات رکھے، یہ قوم ضدی قوم تھی، اور ضد والے معاملات رکھ کر اس کے اندر انانیت جہاں تھی وہاں اس کے اندر ایک ایسا تکبرانہ مادہ پایا جاتا تھا کہ جس کام کی ٹھان لیں وہ کر دکھاتے تھے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کے سامنے ساری باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات ان کے سامنے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر مختلف قسم کے حالات آتے رہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب ان کے اوپر حالات آتے تو فٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس چیز سے نجات عطا فرما، یہ عذاب ہمارے اوپر ہلکا کر دے، اس عذاب سے نجات دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ عذاب ٹل جاتا تو وہ پتہ کیا کہتے؟ وہ کہتے موسیٰ تم نے دیکھا تمہارے رب کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش آئی، ہم نے اس کا بھی مقابلہ کیا، تمہارے رب کی طرف سے عذاب آیا ہم نے اس کا بھی مقابلہ کیا، ہم تو وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے عذاب سے ٹکرا جائیں۔ آج بھی یہودی ہو یا اسرائیل آپ کے سامنے جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بڑے بڑے معاملات سے ٹکرا جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ آج بھی ان کی یہ ضد والی باتیں ہیں، آج بھی ضد اور ہٹ دھرمی میں وہ دنیا میں سب سے زیادہ نمایاں، دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرانگ پاور بنے ہوئے ہیں اپنی ضدوں کی وجہ سے، اور ان کی اس ضد نے اللہ کا ان کو باغی بنایا، اور اللہ کے جب باغی بنے تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے انہوں نے اختلاف کیا، آپ کی نبوت سے اختلاف کیا، آپ کی شریعت سے اختلاف کیا، اور سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کا کوئی دشمن ہے تو وہ یہود ہے، اس کے بعد نصارہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں مجھے اور آپ کو بتا دیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یاد رکھنا یہ وہ گندی قوم ہے، وہ خلیص ترین قوم ہے کہ جو مسلمانوں کی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتی، مسلمانوں کی دوستدار ہو ہی نہیں سکتی، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے سامنے خیر خواہی کی باتیں کر کے، چکنی چپڑی باتیں کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کی مسلمانیت سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں میں اختلاف اور درار پیدا کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے محترم دوستوں کہ مسلمانوں میں فرقے سب سے زیادہ بنے ہوئے ہیں،
اور مسلمانوں کی مسلمانیت کا حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو حق پر ہوگا اس کے مخالف بھی زیادہ ہوں گے، جو حق پر ہوگا اس کے مخالف بھی زیادہ ہوں گے، جو سچا ہوگا اس کو جھٹلانے والے زیادہ ہوں گے، جو دیانتدار ہوگا اس کو بے دین ثابت کرنے والے بے تحاشا ہوں گے۔ فرمایا حق پر ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ حق والوں کے مخالف زیادہ اٹھیں گے، اور جب حق والوں کے مخالف اٹھیں گے تو وہ لوگ جو ضد و عناد رکھتے ہیں، وہ لوگ جو بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، وہ بھی ان مخالفین کو اپنے پاس بلا کر مسلمانوں کی مسلمانیت اور حق والوں کے حق کو جھٹلانے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے دوستوں۔ آج انہی تمام جد و جہد پر میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات پیش کر رہا تھا کہ آج تمام اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ اگر پاپولیشن ایمانی معاملات میں اسٹرانگ ہے، دینی معاملات میں مضبوط ہے، ختم نبوت کے معاملے میں اپنے جان نچھاور کر دینے پر تلی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کا ثبوت دینے میں، دفاع صحابہ کی جنگ لڑنے میں یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ آگے رکھیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق جس طرح آپ نے صحابہ کو صفحہ پر بٹھا کر تعلیم دی، آج بھی پاکستان میں مسلمان جو مسلمانیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آج بھی اسی سنت اور طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ آج میں جب ام القری یونیورسٹی گیا جو حرم مکہ میں سولتیئر میں گیا، حرم مکہ میں ہے، وہاں پر درس دینے والے حضرات کا لباس ہی انگریزی تھا، وہاں پر ترمذی شریف پڑھانے والا شخص میں نے اس کو دیکھا، ٹھیک ہے اس سے اوپر رومال ڈالا ہوا تھا، اس سے جبہ بھی ڈالا ہوا تھا، لیکن جب فارغ ہوا درس سے میں نے خود ان کا درس دیکھا، فارغ ہونے کے بعد وہ جینس کی پینٹ پہنے ہوئے تھے اور شرٹ پہنے ہوئے، جبہ اتارا تو یہ ساری چیزیں اندر، اور ان کے ہاں سارے سلسلے ایسے تھے جس طرح انگریزی کلچر، انگریز کے مطابق ڈیسکوں پر بخاری شریف بھی رکھی ہوئی ہے، ترمذی بھی رکھی ہوئی ہے، اور آج بھی ہمارے پاکستان میں الحمدللہ دین کی تعلیم دینے کا طریقہ وہی صفہ والوں کا طرز اپنایا ہوا ہے۔ زمین پر فرشی نشست لگتی ہے، تپائیاں آگے رکھ کر قرآن کو بھی رکھا جاتا ہے، حدیث کو بھی رکھا جاتا ہے، یہ ثبوت ہے۔ صرف یہی کافی نہیں ہے بلکہ آج بھی اگر دیکھا جائے تمام اسلامی کنٹریز اپنی جگہ، اور مسلمانوں کی مسلمانیت میں تمام دنیا کے اسلامی کنٹریز کو دیکھ لیا جائے، کہیں پر اتنی مدارس اور مساجد آپ کو نظر نہیں آئیں گے جتنے الحمدللہ پاکستان میں، اور یہ باقاعدہ طور پر دین کے مطابق، دین کے طرز پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، اور انہی ساری چیزوں پر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ العزیز علماء حق ان کے اندر گویائی حق بھی پائی جاتی ہے، حق کو پیش کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ میں سعود الشریم کی بات بتا رہا تھا آپ کو، شاید آپ بھول گئے، لیکن مجھے یاد ہے یہ بات کہ میں آپ کے سامنے سعود الشریم کی جو بات بتا رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ جب انہوں نے کووڈ کے بعد سعودیہ میں جمعے میں اپنی سلطنت کے حوالے سے سلطنت کی مخالفت میں دو باتیں کہی تھیں، ان کو 6 مہینے جیل میں رکھ کر پھر ان کو ان کے عہدے سے بھی دستبردار ہونا پڑا۔ آج وہ امام نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں، سعد الغامدی نوجوان امام موجود ہے، اس امام کو 3 سال پہلے ہٹایا تھا، ابھی تک اس کی امامت کو دوبارہ بحال نہیں کیا۔ جو خطبہ ان کو لکھ کر دیا گیا تھا اس سے ہٹ کر انہوں نے اس پہ دینی معاملات کو پیش کرنے کے لیے حکمرانوں کو للکارا، اور حکمرانوں کو للکارا، اور کچھ دنوں کے بعد ان سے وہ منصب چھین لیا گیا۔ میرے محترم دوستو، ویڈیو سب کے سامنے آتی ہیں، یہ اسلامی کنٹریز میں الحمدہ پاکستان ہے جو زندہ ضمیر بھی ہے، پاکستانی عوام ہے جو زندہ ضمیر بھی ہے۔ اور تیسری مثال آپ کے سامنے پیش کروں، آج میرے اور آپ کے ملک میں، آج میرے اور آپ کے ہم وطنوں کے سامنے وہاں سے ہندوستان سے مودی آنکھیں دکھا کر اپنی غلیظ زبان کو استعمال کرتا ہے، پاکستان کے جہاں علماء حق کی بات کہہ کر ان کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہاں افواج پاکستان بھی ان کو منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ افواج پاکستان بھی اس کا ثبوت دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں اور آپ اپنے ہی وطن میں اتنے ایک دوسرے کے مخالف ہوئے میں ہیں کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں۔ کبھی بلوچستان کا معاملہ سامنے آتا ہے،
کبھی KPK کا معاملہ سامنے آتا ہے، میرے محترم دوستوں یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی ہماری کمزوریاں بھی ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا ایمانی تقاضا ہے ہم جب دشمن کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ سارے کے سارے متحد ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اور اس کا ثبوت، آخری ثبوت جو پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، وہ یہ کہ فلسطین میں میرے اور آپ کے مسلمان مظلوم بھائیوں کے ساتھ کس طرح زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن پوری دنیا کے تمام اسلامی کنٹریز میں سب سے زیادہ محبت کا اظہار اور سب سے زیادہ تعاون میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے اور سب سے زیادہ اپنی اس محبت میں ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والے ہیں تو وہ صرف پاکستان کی عوام۔ الحمدللہ پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان کو ایک زندہ ضمیری دی ہے اور ہر شخص پاکستان کا زندہ ضمیر ہونا چاہیے۔ زندہ ضمیری پر مجھے اور آپ کو حق کی آواز اٹھانی چاہیے۔ میرے اور آپ کے وطن میں اگر بلوچستان کے لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں حق کی آواز بلند کرنی ہے۔ KPK کے مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی ناحق معاملات ہوتے ہیں، کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے اس کی حمایت میں آواز بلند کرنی ہے۔ افغانستان میں اگر کوئی زیادتی والے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے سینہ سپر ہونا ہے۔ کہیں پر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں اسلامی کنٹریز میں، جب میرے اور آپ کے سامنے بیت المقدس قبلہ اول کی بات آتی ہے تو اس میں بھی ہمیں اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے نہیں کرنا؟ تو میرے محترم دوستوں، میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کر رہا تھا کہ کچھ لوگ دنگا فساد برپا کرنے کے لیے غلط باتوں کو ہوا دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ غلط باتوں کو ہوا دیتے ہیں، اور غلط باتوں کو ہوا دے کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ اب وہ موبائل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا میں جب ایک آدمی کے سامنے جو دنیا دار ہو بیچارہ، دنیا دار کے سامنے جب وہ کلپ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یار اس نے 30 سال کیا نام ہے وہاں پر گزارے ہوئے، یا 30 سال اس نے کیا نام ہے دبئی میں یا گلف میں کیا نام ہے اس میں گزارے، اور وہاں سے آنے کے بعد اس نے اپنا تجزیہ پیش کیا، اور تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہہ رہا وہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ پاکستان میں دنگا فساد ہے، اور یہ دنگا فساد کس کی وجہ سے؟ مولویوں کی وجہ سے۔ میرے محترم دوستو یاد رکھیے گا، یہ علماء حق ہی ہیں جن کی وجہ سے آج میں اور آپ استقلال کا مظاہرہ کر کر الحمدللہ ایک دیوار اندر کھڑے ہوئے۔ تمام دنیا کی افواج ایک طرف اور پاکستان کی افواج ایک طرف، تمام مسلمان ممالک کی نظر پاکستان کی افواج پر ہوتی ہے، اور آج فلسطین والوں کی بھی نظر، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی نظر کس کی طرف ہے؟ افواج پاکستان کی طرف ہے۔ علماء نے تو فتویٰ دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ فتویٰ عام طبقے سے تعلق رکھنے والے کہیں ایسا نہ ہو جذباتی ہو جائے اور جذباتی ہو کر پھر نقدان لینا بچھاڑے سنا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قربان کر دی جائے، ایسا نہ کرنا۔ یہ وہی لوگ جائیں گے جن کو تربیت دی گئی ہے، جو عسکری قیادت کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو ریاست کے ساتھ محافظ بن کر چل رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اس چیز میں وقف کر دی ہے، اور اس چیز میں وقف کر کے وہ جنگی میدان میں صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ جنگ کس طرح کی جائے گی، وہ صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ اس کا دفاع کس طرح کیا جائے گا۔ پاکستان میں اگر کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں یا ہندوستان کا حملہ آور ہو جاتا ہے، میرے محترم دوستو الحمدللہ پاکستان کے عوام کے اندر بھی اتنی مضبوطی پائی جاتی ہے کہ پاکستان کی عوام سے متحد ہو جائے تو وہ انشاءاللہ العزیز اس جنگ کا دفاع کر سکتی ہے۔ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی معاملہ ہوگا یاد رکھنا حق کی آواز کو بلند کرنا، کوئی بھی معاملہ ہو حق کا ساتھ دینا۔ میں اور آپ لڑ نہیں سکتے لیکن حق کی بات کر تو سکتے، میں اور آپ کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے لیکن ہم منکرات کو روکنے کے لیے اپنی زبان کو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دوستو خیر مناؤ کہ ایمان کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بھی ایسا ہو جائے کہ بس نماز پڑھی اور چلے گئے، برائی ہو، زنا ہو، شراب پیے، کچھ بھی ہو، پتہ نہ چلے، معاملہ ہے چھوڑ دیتے۔ نہیں دوستو ایسا نہیں ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر کا بھی مصداق کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کب اور کیسے پیدا ہوں گی؟ کچھ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، اس چیز پر میں آپ کے سامنے سے 1 منٹ میں بات کر کے سمیٹ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ زندہ ضمیری اور یہ صلاحیتیں اور یہ معاملات اس وقت پیدا ہوتے ہیں، مثال دیتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟
تو میرے دوستوں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی محفل اور مجلس میں جانا آنا شروع کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معمول بنا لو۔ صاحب علم صاحب تقوی لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو یاد رکھنا اتر کی دکان پہ سے اٹھو گے تو ناک میں اچھی خوشبو آئے گی۔ دینداروں کے ساتھ رہ کر علم والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارے پاس علم کے انوارات ضرور آئیں گے، تقوی کے انوارات ضرور آئیں گے، اچھائی تمہارے اندر ضرور پیدا ہوگی، اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ میں اور آپ زندہ ضمیر بن کر لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اتحاد اتفاق اور محبت پیدا فرمائے، ہم سب کو گویائی حق کے ساتھ حق کا ساتھ دینے والا اللہ بنا دے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔